ڈاکٹر صاحب مردانہ کمزوری کا مکمل علاج بتا دیں۔ کسی بھی چیز کا علاج جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیا کرو کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، یہ بیماری جس وجہ سے وہ بیماری ہوئی ہے پہلے اس بیماری کا علاج کرو۔ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، ہم ساری زندگی شوگر کا علاج کرتے رہتے ہیں، اور بتاؤ کبھی کسی کی شوگر ٹھیک بھی ہوئی؟ وہ 100 سال بھی کرتے رہو گے ٹھیک نہیں۔ اگر ہم اس چیز کا علاج کرتے کہ پینکریاز نے انسولین بنانا بند کیوں کی، اور پینکریاز کا علاج کرتے تو پھر تو کبھی نہ کبھی اس نے ٹھیک ہوئی۔ لیکن جب آپ خود ہی باہر سے انسولین دینا شروع کر دو گے یا میٹفارمین دینا شروع کر دو گے تو بتاؤ اس کا پینکریاز کبھی خود سے انسولین بنائے گا؟ اسی طرح مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جانو کہ ہوتی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ 1 بیوی رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو۔ رب کی خواہش کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے کہ تم 4 بیویاں رکھو، اور ہم یہاں ایک کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو پہلے میرے محترم بھائیوں، جس کی وجہ ہے نا، اب ایک بندے کی ایک وجہ ہے، دوسرے کی دوسری وجہ ہے، تیسرے کی تیسری وجہ ہے، تو ہم یہاں پہ سارے ایک ہی طرح کی ساری دوائیاں سب کو ہی دے آ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، پستہ کھاؤ، اخروٹ لو، چاروں مغز لو، یہ کیوں بتاتا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جتنی کمزوریاں ہیں نا، اصل میں آپ کا یہ جو برین ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ پورے جسم کے سارے نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے، اور آج تقریباً ہر شخص کا دماغ ہی خراب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، انبیاء اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں بھیجتے تھے جب انسانوں کے کیا خراب ہو جاتے تھے؟ دماغ خراب ہو جاتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا امت آبادی، اب اور کوئی نبی آنا نہیں، بس اپنے دماغ ٹھیک کرو۔ اور اپنا دماغ اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، تو میں آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، آپ دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دو دماغ خراب کیوں ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، جب آپ دوسروں کو بتاؤ گے کم از کم آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ مردانہ کمزوری کا سب سے بڑا سبب، دیکھو میں لوگوں کو بادام الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک نہیں، میرے پاس 101 ایویڈنس ہیں، اور یہ میں آرٹ سے نہیں کر رہا، واللہ یہ بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، چاروں مغز کوٹ کے میں لوگوں کو کہتا ہوں اس کو دودھ میں پکا کے کھاؤ، اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ کہ ان کی کون سی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے جتنے سسٹم کو چلانا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو خرابی کا باعث ہے نا، اس سبب کو دور کرو۔ جب آپ اس سبب کو دور کر لو گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، جو چیزیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے نا، ان ساری چیزوں میں طاقت ہے۔ طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند کرتے تھے، دودھ کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پسند کرتے تھے، انجیر کو پسند کرتے تھے، زیتون کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دستی کا گوشت تھا اس کو پسند کرتے تھے۔ تو جو چیزیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے، میرے محترم بھائیوں، اس میں طاقت ہی طاقت ہے، قوت ہی قوت ہے۔ اگر ہم صرف صحیح طریقے سے وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ان باتوں سے باز آ جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس سے رب نے منع کیا، تو میرے محترم بھائیوں ان چیزوں کی کبھی ضرورت ہی